قربا، اس کو کس طرح سنبھال کے اللہ نے رکھا ہے، اس رشتے کو سنبھال کے، اس سے بڑی بہتر ظرف، آپ سب سے اعلیٰ چیز ہو، بہت قیمتی چیز، تو اس کو سنبھال کے سب سے زیادہ قیمتی جگہ پہ رکھتے ہیں نا، تو ظرف ہے۔ تو نماز سے بہتر کوئی ظرف اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں برتنوں میں، کائنات کے برتنوں میں نماز سے بہتر کوئی برتن، بولیے، نماز سے بہتر کوئی برتن نہیں ہے۔ اور اس برتن میں، اس اپنے برتن میں، عبادت کے برتن میں، اپنے حبیب اور حضور کی اہل بیت پر درود و سلام کی زیور کو اللہ نے سنبھال کے رکھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ حدیث روایت کی آقا علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ وہی لفظ عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی۔ اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روایت کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کی، جس کی تخریج امام بزار نے کی۔ انہوں نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکبہا سالما۔ انہوں نے فرمایا جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اس میں الفاظ ہیں جو اہل بیت کی محبت و اتباع کی کشتی میں آ گیا سلامت ہو گیا، اسے سلامتی مل گئی۔ ومن تارکہا غارقا، اور جس نے اہل بیت سے تعلق چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا۔ ان تمام کتب حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا، اور وہ اگلی حدیث جو دے رہا ہوں وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، فرمایا جو میرے دادا عبد المطلب کے خاندان سے، میرے دادا حضرت عبد المطلب کے خاندان سے، یعنی میرے خاندان سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے، میری عطرت سے، اور میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ، احد من ولد عبد المطلب، میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، جس شخص نے کوئی بھلائی کی، احسان کیا، اور وہ شخص دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا، جب قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے آئے گا، اس میرے خاندان کے کسی فرد پہ کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی کون تھا؟ راس المنافقین تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، کل منافقت کی سازشیں وہ کرتا۔ اس کا بیٹا صحابی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا قمیض پھٹ گیا تھا، تو ان کو قمیض کی ضرورت تھی، وہ بڑے جسیم تھے، تو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، تو آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کا قمیض میرے چچا کو پورا آ جائے؟ تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیض اتار کے دیا تھا، تو آقا علیہ السلام کے چچا کو اپنا قمیض پہنایا۔ زندگی میں اس کا، اور آخر دم، مرتے دم تک رہا منافق، ایمان نہیں لایا صدق کے دل سے، اور اسی منافقت کی حالت میں مر گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت کا حقدار بنتا نہیں تھا، اور احسان قمیض دینے کا تھا جو زندگی میں اتر نہیں سکا۔ تو جب اس کی موت ہو گئی منافق کی، تو آقا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قمیض کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں، کیونکہ قیامت کے دن چکانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا شفاعت کرنا ہے، بخشوانا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا وہ حقدار نہ تھا، لہذا اس کی موت ہو گئی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے مرنے پر اپنا قمیض اتار کے اسے پہنا دیا، اپنا قمیض اتار کے پہنا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس منافق کو آپ نے اپنا قمیض کیوں پہنایا؟ دنیا باتیں کر رہی ہے، ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ منافق تھا، اسلام تھا، اپنا قمیض کیوں پہنایا؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلمات ہیں حضور کے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، فرمایا اسے اپنا قمیض پہنانے کا میرا اور کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کا احسان تھا میرے چچا پر، میں چاہتا ہوں اس کے قیامت سے پہلے احسان کا بدلہ خود چکا دوں۔ میرا چچا نہیں چکا سکا تو میں نے چاہا کہ میں خود چکا دوں۔ یہ وہ حدیث کی عملی مثال تھی۔